تاریخ انسانی کا وہ زمانہ جب دنیا تہذیبی لحاظ سے ترقی یافتہ تو دور کی بات علم کے نام تک سے واقف نہ تھی۔ اس وقت بھی مسلمان تہذیبی اور علمی اعتبار سے اس قدر ترقی یافتہ تھے کہ کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس دور میں مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جو عظمت و برتری حاصل ہوئی وہ مسلمان مفکرین، علماء اور سائنسدانوں ہی کی وجہ سے ہوئی۔ علم انسانی کی تاریخ میں سائنسی علوم عالمی سطح پر سب سے پہلے مسلمانوں ہی نے نہ صرف متعارف کروائے بلکہ سائنسی نظریات اور تجربات کے ذریعے انسانی معاشروں کو اس کے فوائد سے روشناس بھی کروایا۔ ان عظیم مسلمان سائنسدانوں میں سے ایک جابر بن حیان بھی تھے، جن کی زندگی کی کہانی 8ویں صدی عیسوی میں ایران کے شہر طوس سے شروع ہوتی ہے۔ حالانکہ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ عراق کے شہر کوفہ میں گزارا اور وہیں وفات پائی۔ عباسی خلفاء نے اس دور میں عراق اور اسلامی سلطنت کے دیگر ممالک پر حکومت کی، جسے خلافت کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں تجارت، ثقافت اور سائنس نے بے مثال ترقی کی۔ خلافت کے سنہری دور میں دولت کی فراوانی اور علمی تحقیقات میں آزادی بہت سی قابل ذکر ریسرچز اور دریافتوں کی سبب بنی، جبکہ یورپ اس وقت جہالت کی گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ بغداد میں ہاؤس آف وزڈم سمیت کئی یونیورسٹیوں کے کھلنے کے ساتھ ہی مختلف سائنسی، طب، فارمیسی، ریاضی، فلکیات اور کیمسٹری کے شعبے میں ترقی ہونے لگی۔ کیمسٹری کا شعبہ کوئی حقیقی تحقیقی سائنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں فلسفیانہ موضوعات سمیت بہت سے موضوعات کو یکجا کیا گیا ہے، جس کے ذریعے فطرت کے خواص سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ جابر بن حیان کی بدولت دنیا کو یہ جدید کیمسٹری میسر آئی جسے ہم آج جانتے ہیں۔ جابر بن حیان کو بہت سے شعبوں میں دلچسپی تھی، تاہم ان کے کاموں کا بنیادی اثر ہزاروں تحریروں اور کتابوں کے ذریعے کیمسٹری میں تھا۔ جابر ایک اہم اور ممتاز محقق تھا جسے عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے اہم عہدہ دیا اور انہیں سرکاری کیمسٹ کا درجہ دیا۔ وہ عباسی ریاست کے وزراء کے طبیب بھی تھے۔ انہوں نے ایک خفیہ زبان بھی ایجاد کی تھی جسے صرف وہ یا ان کے قریبی شاگرد سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی بعض تحریروں میں اسی کوڈڈ زبان کا استعمال کیا جسے آج تک ڈیکوڈ نہیں کیا جا سکا۔ یہ جابر بن حیان کی ہی خدمات تھی کہ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ زمین کے اندر کتنی دھاتیں اور منرلز پوشیدہ ہیں۔ جابر بن حیان نے دنیا کو سمجھانے اور مختلف قدرتی مواد کو منظم کرنے کے طریقہ کار کو اپنی کتاب میتھڈ آف بیلنس میں بیان کیا ہے۔ جابر بن حیان اپنے بہت سے مطالعے کے علاوہ تاریخ میں پہلی بار مختلف تیزابوں کی ترکیب میں کامیاب ہوئے، جیسے ہائیڈروجن کلورائڈ ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سٹرک ایسڈ۔ وہ دنیا کے واحد کیمیا دان تھے جنہوں نے ابتدائی طور پر معمولی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کے فارمولوں پر کام کیا، جس سے انقلاب برپا کر دیا گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جابر بن حیان نے اپنی تحقیقات سے علم کیمیا کو نیا روپ دیا اور اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ ایسا اس لیے ممکن ہوا کیونکہ دور خلافت میں اپنے تجربوں اور ریسرچز کے لیے اس نے جو چیزیں مانگی ریاست نے اس کو مہیا کر دی اور باقاعدہ گرانٹ بھی مہیا کی گئی۔ جن چیزوں پر یورپ اور مغربی اقوام آج کام کر رہی ہیں، جابر نے انہیں 9ویں صدی عیسوی یعنی آج سے 1200 سال پہلے بنا لیا تھا، اور یہ سب کچھ خلافت کے سنہرے دور میں ممکن ہوا۔ اسلامی عہد میں سنہری کارنامے انجام دینے والا یہ عظیم سائنسدان 817 عیسوی میں 95 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔